الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ آج آیت نمبر 23 اور 24 کی تفسیر ہم لوگ پڑھیں گے. ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسی رہنمائی فرمائی ہے جو ان کے ساتھ ساتھ تمام امتیوں کے لیے بھی ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو یہ بات بھی سکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو کوئی کام اگر کرنا ہو تو اس کے بارے میں کس انداز سے کہا جائے اور کیا طریقہ اپنایا جائے. ان دو آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے پس منظر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہودیوں نے قریش کے کچھ لوگوں کو یہ سکھا کر کے بھیجا کہ وہ لوگ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب الکہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا. تو یہ 3 سوال یہودیوں نے قریش کے لوگوں کو سکھا کر کے بھیجا تاکہ وہ لوگ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں. مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہا ہے، اور ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے گی تو اس کو روکنا اور اس کا جواب دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو جب قریش کے کچھ لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 سوال رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ کل آنا، میں اس کا جواب دوں گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یا آپ کو بھلا دیا گیا تاکہ اس کے بعد یہ چیز امتیوں کے لیے ایک سیکھ بن جائے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ اس سیکھ سے سیکھیں اور اپنی زندگی کو اسی انداز سے بنائیں. تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تو آپ نے قریش کے لوگوں کو کل آنے کے لیے کہا تھا، اگلے دن آنے کے لیے کہا تھا. اگلے دن آتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی. اسی طریقے سے باقی اور دن بھی آتے رہتے ہیں مگر 10 سے 15 دنوں تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی ہے. یہ دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو اٹھتے ہیں اور وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سوالوں کا جواب مجھے کیوں نہیں دے رہا ہے. مگر کچھ دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا چاہا تو سورہ کہف نازل فرمایا، اور سورہ کہف کے ساتھ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور ساتھ میں یہ بھی پیغام دے دیا کہ آئندہ کوئی اگر کام کرنا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کہا جائے. اور وحی کی تاخیر ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اور یہاں یہ بتا دینا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی نازل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ اپنے حساب سے وحی نازل کرتا ہے. اللہ کا وحی نازل کرنا کسی کی بھی مرضی کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے
جس کو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل اسے کروں گا۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی کام یقینی طور پر کل کرنا ہو، اگلے روز کرنا ہو یا بعد میں کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اسے کل یا بعد میں کروں گا۔ ایسا کرنے سے یہ منع کیا گیا ہے، اور سختی سے یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ کوئی کام اگر کرنا ہو اور وہ کل کرنا ہو تو وہاں اللہ نے جو ہدایت فرمایا ہے اس ہدایت کو فالو کرنا، اس انسٹرکشن کو ماننا ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کیوں نہیں کہنا ہے۔ آیت نمبر 24 میں کہا گیا اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کل میں اسے کروں گا، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اسے میں کل کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کل کروں گا، انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ جو جملہ ہم لوگوں نے بولا انشاءاللہ، تو یہ جملہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو باقی رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود اپنے سے نہیں ہو جاتی ہے، اور کسی بھی چیز کے اندر اگر خوبصورتی ہو تو وہ خوبصورتی خود بخود نہیں آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں، ہر اپنی دن چریا میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب گھر میں بچوں کو یا کسی کو اچھا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ خوش ہو کر کے کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ چیز کے اندر بذات خود خوبصورتی نہیں ہوتی ہے، اور بذات خود وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوبصورت نہ بنائے، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اچھا نہ بنائے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں ہر بات میں توحید سکھایا ہے، اور ہر بات میں اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ کس طریقے سے ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ہر چیز کا کرتا دھرتا اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اصل داتا تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور داتا نہیں ہے۔ خوبصورتی بخشنے والا اللہ ہے، اچھائی بخشنے والا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام اگر کرنا ہو تو وہ کام کرنے کی توفیق بخشنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم سے جو کام ہوتے ہیں اس کام کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ ہم یہ کہنے کے بجائے کہ یہ کام میں کروں گا اور میں کل کروں گا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ کام انشاءاللہ میں کل کروں گا، یا میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وہ کام میں کروں گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام میں نہیں کروں گا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ اپنے رب کا ذکر بھول جائیں تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ اپنے رب کا ذکر کریں۔ یہاں یہ بات ہمیں بتا دی گئی، ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کوئی بات بھول جائیں، کوئی چیز بھول جائیں، اور خاص کر کے اس آیت کے مطابق اگر ہم اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں، کسی بھی کام کے شروع میں یا کسی بھی کام کے تعلق سے اگر ہم اللہ کو یاد کرنا بھول جائیں، اللہ کا نام لینا بھول جائیں، تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراً نام لے لینا چاہیے، اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ جیسے کھانا کھانے کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ شروع میں کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے بسم اللہ کہہ لینا چاہیے، تاکہ اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ ہی کے نام سے ہر کام کو کرتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر ہر کام کرتے ہیں۔ یہ توحید کا بے مثال ثبوت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں یہ بات سکھا رہی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اللہ کے اوپر منحصر ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہم سے کچھ ہو ہی نہ۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارا وجود بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں یاد کرنا، ہر بات کو اللہ سے جوڑنا، اور ہر چیز کو اللہ ہی کرنے والا ہے، ایسا یقین اپنے دل میں لانا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان دو آیتوں کو لایا تاکہ ہم جان لیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کرنے والا ہے، اور ہم بس اس کی باتوں کو
ماننے والے اور اس نے جو طاقت ہمیں دیا ہے اس طاقت کو استعمال کرنے والے ہیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، تو آپ کہیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم کسی بات کی پلاننگ کر رہے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے اور کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اور اگر اس کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور اگر اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا تھوڑا سا فائدہ ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا بہت فائدہ ہو، مگر جب ہم اللہ کے ساتھ اس چیز کو جوڑتے ہیں، جب ہم اللہ کی مرضی کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اللہ کی خاطر وہ کام کو کرتے ہیں تو یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر، یعنی کہ ہم جو امید کرتے ہیں، جس نتیجے کی امید کرتے ہیں، تو اس امید سے بھی زیادہ دینے کی طاقت اللہ رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ وہ کرتا ہے جو اس کے بندے کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ صحیح ہوتا ہے، بھلے ہی اس کے بندے کو وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور اس کے اندر کی اچھائی نہ دکھ رہی ہو، مگر جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اور اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ فیصلہ اس کے بندے کے حق میں بہت زیادہ عمدہ اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ تب پتہ چلتا ہے جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہم لوگ نتیجے سے انجان رہتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہو وہ برا ہو رہا ہو، یا میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ مگر جب بندے کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہی ہونا بہتر تھا۔ اگر جو میں نے سوچا تھا وہ ہوتا، اگر جو میری پلاننگ تھی وہ پوری ہو جاتی تو شاید مجھے یہ نتیجہ نہ ملتا، شاید مجھے اتنا فائدہ نہ ملتا جتنا کہ وہ میری پلاننگ ناکام ہو کر کے بھی جو فائدہ مجھے ملا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور اس ٹکڑے میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، قریش کے لوگوں نے صرف 3 سوال پوچھے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کی پوری سورہ نازل کر کے بتا دیا، اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ باتیں ہمیں سننے کو مل سکتی ہیں یا ہمارے سوال کے جواب میں یہ باتیں آ سکتی ہیں۔ اس انداز سے ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو نازل فرما دیا کہ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق صرف 3 سوال کے جواب مانگتے تو اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا کہ کس انداز سے اس کو بتانا ہے، ان سوالوں کو ایڈریس کرنا ہے، اسی انداز سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا اور اس کا جواب بتایا تو وہ فائدہ زیادہ ہم لوگوں کے لیے ثابت ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اگر ہم اللہ کو اپنے معاملات میں جوڑنا بھول رہے ہیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو جوڑیں، اور ہر وہ کام اور ہر وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے لے رہا ہے ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے اور اسی کو اپنے لیے بھلائی سمجھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ کبھی بھی اگر ہماری پلاننگ فیل ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور جس بات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا اور بہتر اور عمدہ آتا ہے۔ ان 2 آیتوں نے ہمیں یہ سیکھ دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سیکھ پر عمل کریں اور اپنے ہر کام میں ہم اللہ کو جوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔